بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ذمہ داران مسجد، علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ نشست درس و تدریس کے طور پر دیکھی جائے، جس میں ہم عمومی طور سے دین اسلام کی بہت اہم بحث پر نظر ڈالنے جا رہے ہیں، اور خصوصی طور پر موجودہ دور کی ایک شدید ضرورت والے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس موضوع کے نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں کا عالم اسلام میں، ہمارے گھر سے لے کر عالمی سطح تک جہاں جہاں مسلم سماج اور معاشرے پائے جاتے ہیں، بڑی افراط و تفریط، انحرافات اور گمراہیاں پائی جاتی ہیں۔ اس موضوع کے نہ سمجھنے کی وجہ سے اس بات کا خطرہ ہمارے اور آپ کے درمیان، نوجوان مرد ہوں، خواتین ہوں، ان پر منڈلاتا رہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان، اسلام پسند، دین کا دائی، دین کا شیدائی کہتے ہوں، اس کے باوجود ان کے یہاں ایسے انحراف اور گمراہی پیدا ہو جائے جس سے ان کا دین ہی داؤ پر لگ جائے۔ میں تمہیدی طور پر لمبی چوڑی گفتگو نہ کرتے ہوئے اپنی بات کے تعلق سے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ شرکائے مجلس سے گزارش ہے کہ وہ بغور سنیں۔ میرے سامنے چونکہ یہ ہمارے لیے بار بار کا موقع نہیں ہے، اگرچہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ عصر بعد سے عشاء تک کی نشست بڑی طویل ہے، لیکن جو موضوع ہمارے سامنے ہے اور اس کے لیے میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا وہ کم و بیش 112 صفحات پر، 110 یا 112 صفحات پر مشتمل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پوری بحث کا خلاصہ، نچوڑ حاصل مع دلائل آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن اس ضمن میں اگر میں ایک ایک کتاب کا حوالہ اور ایک ایک بات کی جتنی دلیلیں مصنف نے بیان کی ہے اسے پیش کرنے لگوں تو یہ وقت بھی انتہائی کم پڑ جائے گا، مگر اس کے باوجود کوشش یہ کروں گا کہ پوری کتاب کا خلاصہ اس پوری نشست میں ہمارے سامنے آ جائے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ کتاب ہے عرب دنیا میں کبار علماء، بڑے بڑے علماء، جس صاحب کی کتاب ہے شیخ سلیمان بن سلیم اللہ الرحیلی۔ یہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی کے استاذ کرسی الفتویٰ اور مسجد نبوی کے مدرس ہیں۔ انہوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے مختصر لیکن انتہائی جامع، انتہائی اہم، انتہائی مفید رسالے کا درس دیا اور اس کی شرح فرمائی ہے۔ اسی کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، لہذا توجہ سے سنیں، کم سنیں، زیادہ غور و فکر کریں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بڑے بڑے اساتذہ اس کتاب کو، ان دروس کو مختلف مجالس میں بیان کرتے ہیں، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دن کی ایک حصے میں کچھ وقت لے کر اس کو پورا اس پر نظر ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اس مجلس کو پروردگار اخلاص کے ساتھ دین کو سیکھنے سکھانے والی مجلس بنائے، ہمارے دنیا اور آخرت کے لیے اسے مفید بنائے، ہمارے عقیدے، ایمان اور منہج کو درست کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد
شیخ فرماتے ہیں، شیخ سلیمان الروحیلی، کہ یہ جو میں آپ کے سامنے یہ کتاب ہے، یہ اپنے حجم میں بہت مختصر سی تعلیق اور تبصرہ ہے، لیکن اپنے فائدے کے اعتبار سے بہت عظیم الشان ہے، ہاں، جس کی ضرورت بھی ہے، انتہائی شدید ضرورت، ہاں، اور حالات اس کا تقاضا کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان حالات میں، موجودہ حالات میں اس درس کو، ان علوم کو سیکھنا سکھانا یہ مسلمان کے دین کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ کتاب شیخ نے فرمایا کہ دراصل ایک مختصر سا متن جو شیخ محمد بن عبد الوہاب کے مختصر رسالے نواقض الاسلام کے نام سے جو شائع شدہ ہے، اس کی شرح ہے۔ شیخ الاسلام شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور تمام علماء کرام کے نزدیک یہ چیزیں نواقض اسلام میں ہیں، اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اب آگے تمہیدی طور پر ایک بات بیان فرمائی کہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اس کی تفسیر اور تشریح آپ نے بہت مفصل انداز میں اہل علم سے پڑھی ہوگی، کتابوں میں پڑھی ہوگی اور اہل علم سے سنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور خیر پر ثواب ملنے کی بشارت دینے والا، شر پر گناہ اور عذاب اللہ کی پکڑ آنے کا سے ڈرانے والا، وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنایا۔ اسی طرح دو قرآن کی آیتیں پیش کر کے انہوں نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کار رسالت کا ایک حصہ، اہم ترین ذمہ داری، ڈیوٹی اور وظیفہ یہ تھا کہ آپ اللہ کی طرف سے نازل شدہ الذکر یعنی قرآن مجید کی تشریح اور تبیین کریں۔ ایک آیت میں پڑھوں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے آپ پر الذکر کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، کیوں کیا؟ تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس کی تبیین کرے لوگوں کے لیے جو ان کے پاس ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے، قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام یہ ہے کہ آپ تفسیر قرآن کریں، تبیین قرآن کریں۔ ہمارے ہاں آج کل منکرین حدیث سے کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، نبی کی کیا ضرورت؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی کی ضرورت ہے، نبی کی تبیین کی۔ جو سب سے زیادہ اچھی عربی جاننے والے تھے، نبی کے ماحول میں بود و باش رکھنے والے تھے، جب ان کو نبی کی تفسیر اور تبیین کی ضرورت تھی تو بعد والوں کو تو بدرجہ اولا اس کی ضرورت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی، ایک اور قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ آپ کا ایک کام یہ ہے کہ آپ قرآن کی تشریح تبیین لوگوں کے سامنے کریں۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور سنت کے ذریعے سے صراط مستقیم کو، جنت تک پہنچانے والے، اللہ تک پہنچانے والے راستے کو بالکل صاف ستھرا کر کے بیان کر دیا۔ اللہ نے لوگوں میں اعلان کر دیا اپنے کلام کے ذریعے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کیجئے، پیروی کیجئے۔ ہاں، اتبعوہ، وہ ایک ہو کی ضمیر بتا رہی ہے کہ وہ راستہ ایک ہے، اچھی طرح دماغ میں رکھیے۔ ہمارے ہاں آگے بحث آئے گی، لوگ کہتے ہیں سارے مذہب سچے، سارے مسلک اچھے، جی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک ہے صراط مستقیم، اور اگر آپ جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اسی پر چلنا ہوگا، فاتبعوہ، اسی کی پیروی کیجئے۔ ہاں، ولا تتبعوا السبل، اور السبل جو دوسرے پگڈنڈیاں ہیں، راستے ہیں، ان کی پیروی نہ کیجئے، فتفرق بکم عن سبیلی، ورنہ وہ اللہ کے صراط مستقیم سے آپ کو ہٹا دیں گے، جدا کر دیں گے، مختلف اور متفرق کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ نے تم کو یہ تاکیدی حکم دیا ہے، وصیت کی ہے، یعنی تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، بچ جاؤ۔ یہ صراط مستقیم واضح کر کے یہ اعلان کیا۔ اتنا ہی نہیں، صراط مستقیم کی وضاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرمین کے راستوں کی بھی نشاندہی کر دی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ صلح کل بننے کی کوشش میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دعوت دے رہے ہیں تو مثبت انداز، بہت اچھی بات ہے، ہاں مثبت انداز اختیار کیجیے، ٹھیک ہے، لیکن منفی پہلو، اگر آپ
نیکیوں کے ساتھ برائیوں کو نہ بیان کریں, توحید کے ساتھ شرک کو واضح نہ کریں, ہاں اگر سنت کے مقابل بدعت کی نشاندہی نہ کریں تو بندہ حق پر چلتے ہوئے باطل سے بچ نہیں پائے گا, حق کی تابعداری کا حق ادا نہیں کر پائے گا. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پر علماء نے کتابیں لکھی. ایک عربی زبان کی کتاب ہے الردود, وہ پڑھیے. اللہ نے رد کیا, رسول نے رد کیا, صحابہ نے رد کیا, تابعین تبع تابعین, پوری دنیا کے پوری تاریخ میں رد کیا گیا ہے. اور باطل کا بدعات کا رد کرنا اہل حق کی ایک علامت ہے. فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن. صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے, میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا, ہمارے پاس بہت لمبی بحث ہے کہ جو ہاتھ سے بدعات و خرافات سے کے مقابل جہاد کرے وہ مومن, جو زبان سے جہاد کرے وہ مومن, جو دل سے جہاد کرے وہ مومن, اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی, بلکہ سبیل المجرمین, گمراہ طریقوں اور راستوں کی بھی نشاندہی کر دی تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں. کوئی خانہ, کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی ہدایت کو بیان کرنے میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 55 میں کہ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ. بہت غور سے دماغ میں وہ صلح کل اور مثبت انداز والے پڑھیں اس آیت کو کہ اسی طریقے سے ہم آیتوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں, کھول کھول کر بیان کرتے ہیں, صاف صاف. کیوں؟ اور تاکہ آپ مجرمین کے راستوں کو وضاحت سے جان لیں. فرمایا, یہ قرآن کا ارشاد ہے, رب العالمین کا فرمان ہے کہ آپ کے سامنے مجرمین جو گمراہ ہیں, غلط راستے پر چل رہے ہیں, ان کا راستہ بھی کلیئر ہو جائے, واضح ہو جائے تاکہ آپ اس سے بچ سکیں. اللہ نے صراط مستقیم بھی بتائی اور صراط منحنی اور گمراہی کے راستوں کو بھی واضح کیا. چنانچہ معاملہ انتہائی واضح اور کھلا کر دیا اللہ نے. کیوں؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ, تاکہ جو جیے تو دلیل کی بنیاد پر کہ میں حق پر ہوں یا باطل پر, مرے تو دلیل کے ساتھ مرے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. اور اتنا ہی نہیں, اس تعلیم اور تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے فضائل, مسائل اور مثبت باتوں کو جہاں پوچھتے تھے, ایک لفظ میں خیر کے بارے میں جہاں پوچھتے تھے, وہیں بعض صحابہ کرام صاف صاف کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر اور برائی کے بارے میں سوال کرتے تھے. حضرت حذیفہ کی مشہور حدیث صحیح بخاری میں ہے, کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ أَقَعَ فِيهِ. لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے, میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا. کیوں؟ اس خوف سے, اندیشے سے کہ میں اس میں واقع نہ ہو جاؤں. مخافتا ان یدرکنی کے الفاظ بھی ہیں کہ یہ شر مجھے اپنے دامن میں گھیر نہ لے. اس سے بچنے کے لیے میں برائی کو بھی, اس سے معلوم ہوا, میں جو تمہیداً یہ جو شیخ نے بیان کیا کہ ہم کو حق کے ساتھ ساتھ ہمارے ارد گرد جو باطل افکار, نظریات, مذاہب, مسالک ہیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے. ایسا نہ ہونے کی وجہ سے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حق پانے کے بعد آدمی واپس چلا جاتا ہے. وہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں نواقض اسلام. ہاں, اب آگے شیخ نے اس وضاحت اور تمہید کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اور شر کو قرآن و حدیث نے صاف صاف بیان کر دیا. سب سے زیادہ جس چیز کو بیان کیا کتاب و سنت نے, جو سب سے بڑا خیر ہے وہ توحید ہے. سب سے زیادہ شر نے جس چیز کو واضح کیا, جس سے بچنا ضروری ہے انسان کو نجات پانے کے لیے, وہ شرک ہے. ہاں, شرک اور کفر ہے. تو دین کے تمام فرائض میں سب سے اہم توحید ہے. دین کی تمام منہیات اور ممنوعات میں سب سے زیادہ برا, سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا, تباہ کن شرک ہے. کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن اور حدیث اس سب سے بڑی بنیاد کو واضح نہ کریں؟ چنانچہ دونوں چیزوں کو قرآن و حدیث نے تأصیلاً اور تفصیلاً اس کی بنیاد بھی اور اس کی تفصیل بھی بیان کر دی, اور شرک کو تو بطور خاص کھول کھول کر بیان کیا, اس لیے کہ یہ سب سے عظیم ظلم ہے, سب سے شدید قسم کی زیادتی ہے. چنانچہ مکلف ہر انسان جو مکلف ہے, شریعت کا پابند ہے, اس پر لازم ہے, وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو, شعور پانے کے بعد
ہاں سینے تمیز اور شعور آ جانے کے بعد ہر مرد اور عورت پر واجب ہے کہ وہ توحید کو سیکھے جانے تاکہ اس کو پختہ اور صحیح کر سکے، اور شرک کو اچھی طریقے سے سمجھے اور جانے تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ہاں یہ علم، اس علم کو حاصل کرنا، اس علم کو حاصل کرنا، توحید اور شرک کو سیکھنا ہر مکلف پر، ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ کیا ہے فرض؟ جی فرض عین کوئی بتائے گا کیا مطلب؟ ہر ایک پر بالتعیین، یعنی فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں، کچھ مسلمان نماز جنازہ پڑھ لے سب کی طرف سے ہو جائے گا، کوئی گنہگار نہیں ہوگا، سب نے کسی نے نہیں پڑھی تو سب گنہگار۔ فرض عین کا مطلب ہر شخص پر تعیین کے ساتھ فرض ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں توحید نہیں جانتا، میں تو عالم نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے عالم نہیں ہے، جب بغیر توحید اختیار کیے ہوئے اور شرک سے بچے ہوئے آپ جنت میں نہیں جا سکتے، جہنم سے نہیں بچ سکتے، تو یہ سیکھنا آپ پر لازم ہے، یہ فرض عین ہے۔ ہاں ہر مکلف پر، آدمی ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشہور فرمان کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جس کو بہت سارے علماء ضعیف کہتے ہیں، کچھ علماء حسن بھی کہتے ہیں، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہاں یہ علم کا حصول فرض ہے، اس میں سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ توحید اور شرک سیکھا جائے۔ آگے کہتے ہیں ہاں اسی وجہ سے بہت سارے علماء سلف اور خلف ایسے گزرے جنہوں نے توحید کو بیان کرنے پر خاص توجہ دی، خصوصی طور سے اپنے خطابات میں، اپنی کتابوں میں خوب توجہ دی۔ اور کیوں نہ دیں، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ انبیاء کرام کی دعوت کا آغاز اور نچوڑ توحید ہی ہوتا تھا۔ ہاں جن کی قوموں اور امتوں نے، جن نبیوں کے امتوں نے توحید کو قبول نہیں کیا، انہوں نے اگلا سبق نہیں دیا۔ چنانچہ علماء کرام نے توحید کو کھول کھول کر بیان کیا، اس کے محفوظ رکھنے کی کیفیت بیان کی، اور یہ بھی بیان کیا کہ کن چیزوں سے توحید ٹوٹ جاتی ہے۔ جو ہماری بحث ہے نواقص، کن چیزوں سے توحید برباد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور کن چیزوں سے توحید میں نقص پیدا ہوتا ہے، خامی اور جھول پیدا ہوتا ہے۔ ہاں اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت علماء کرام کی کتابیں، تصنیفات اتنی ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، یہ بہت ساری ہیں۔ ان عظیم کتابوں میں سے، ان عظیم بہت ساری کتابوں میں سے ایک کتابچہ جو بہت مختصر سا ہے، لیکن اس میں رسالہ کہہ رہے کہ بہت اختصار کے ساتھ ہے، لیکن بہت ہی فائدہ مند ہے، وہ ہمارے سامنے موجود یہ رسالہ ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب کا، لیکن اس میں کچھ دقائق ہیں، باریکیاں ہیں۔ ہاں تو اس اعتبار سے یہ رسالہ ہاں اگرچہ تھوڑے الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم اس کے معنی بہت عظیم اور بہت پھیلے ہوئے ہیں، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اور ہر وہ شخص جو اس رسالے کو صحیح ڈھنگ سے پڑھ لے گا تو اس کے نتیجے میں اس کو اپنے دین کے سلسلے میں بہت زبردست فائدے کا احساس ہوگا، اور وہ رسالہ ہے رسالۃ نواقض الاسلام شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا۔ چنانچہ اس کتابچے کو سلیم طریقے سے، صحیح طریقے سے پڑھنا اور سمجھنا سلفی منہج کے مطابق یہ ہمارے اس زمانے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ آج کی یہ جو مجلس ہے اللہ قبول فرمائے، ہاں یہ اس انتہائی اس اہم موضوع کو سمجھنے اور سمجھانے کی ہے۔ ہاں چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں اس رسالے کو سمجھنے کی شدید ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ آج کے زمانے میں دو بیماریاں بہت بری طریقے سے پھیل چکی ہیں، جو مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے والی ہیں، بدنام کرنے والی ہیں، دین کو خراب کر دینے والی ہیں۔ پہلی برائی وہ کیا ہے کہ تکفیر میں اعتداء، مسلمانوں کو کافر قرار دینے میں حد سے تجاوز کرنا، اور امت کے تمام افراد پر تکفیری ہتھیار لے کر حملہ آور ہو جانا، مسلط ہو جانا، صرف ان چند لوگوں کو مستثنا کرنا جو تکفیریوں کے ہم فکر اور ہم مزاج بن جائیں، یعنی میں دوسروں کو کافر قرار دوں، جو میرے موافق ہے بس وہی مسلمان۔ یہ بہت بڑی بیماری، دو میں سے ایک بیماری جو لوگوں میں پھیلی ہے۔ ہاں چنانچہ اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے خون کو حلال کر لیا گیا کہ ان کو مارا جا سکتا ہے،
اور غیر مسلموں میں جو معصوم ہیں ان کے خون کو بھی حلال کیا گیا. چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں فرائت، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ دھماکے، تباہ کن حملے، فساد انگیزیاں، فتنہ اور فساد، جس کو ظلمن و زورن، جھوٹ بولتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے جہاد کا نام دیا جاتا ہے، ہاں یہ لوگوں میں پھیل گیا. ایسے نوجوانوں میں اس تکفیری فکر کے عام ہونے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مسلمانوں کا خون جان مال حلال کر لیا گیا، معصوم غیر مسلموں کے کو بھی نشانے پر رکھ لیا گیا، اور اس فوضویت کو، لاقانونیت کو، غیر اسلامی مزاج اور فکر کو، اس تشدد و انتہا پسندی کو جس میں دھماکہ خیزی، بم دھماکے، لوگوں کو جان سے مار دینا، شوٹ کر دینا اور اس قسم کی زیادتیاں شامل ہیں، اس کو جہاد کا نام دے دیا گیا، جھوٹ بولتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے. اور جب ظلم اور اعتداء اور اللہ کی شریعت وَمَتَى كَانَ الظُّلْمُ وَالْاعْتِدَاءُ وَمُخَالَفَةُ شَرْعِ اللَّهِ فِي الْحُكْمِ عَلَى النَّاسِ جِهَادًا فِي سَبِيلِهِ، اور انہوں نے سوال کیا کہ ظلم، حد سے تجاوز کرنا، سرکشی کرنا اور اللہ کی شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے لوگوں پر اس قسم کے فیصلے کر دینا، یہ جہاد کب سے ہو گیا؟ یہ جہاد نہیں ہے. ہاں آگے کہتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں، مساجد کو بھی حلال کر لیا گیا، ان کی حرمتوں کو بھی ان تکفیریوں نے خوب پامال کیا. چنانچہ ان کے بیان کے مطابق ان مسجدوں کے مناروں پر اگرچہ اذان دی جا رہی ہے اور یہاں شہادتین کے کلمے کو بلند کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اسلام موجود نہیں ہے، یہ اسلام کی علامتیں نہیں ہیں، بلکہ پوری کی پوری امت مرتد ہو گئی. پورے مسلمانوں کا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے بلکہ جاہلی معاشرہ ہے. ہاں جاہلیت کی طرف، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ جب مبعوث ہوئے اور اس سے پہلے کی جو جاہلیت تھی، تو یہ اشارہ کر رہے ہیں، نیچے انہوں نے حوالہ دیا سید قطب وغیرہ کی تحریروں کا، کتابوں کا، کہ انہوں نے بیان کیا کہ موجودہ دور کی جاہلیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جاہلیت سے بڑھ کر ہے، اس سے بھی بری ہے، اس سے بھی آگے انہوں نے فتویٰ دے دیا. اور پھر اتنا ہی نہیں، انہوں نے اس بنیاد پر یہ فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کی مسجدوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ اللہ کے گھر نہیں ہے، ان میں نماز جماعت اور جمعہ ترک کر دیا جائے. پھر انہوں نے جو ہے ان کے بعض ائمہ کا ذکر کیا کہ وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں، اور پھر ایک واقعہ پیش کیا کہ ایسے ہی ایک تکفیری گروہ کے ایک بڑے شخصیت کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے کہا کہ چلو جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کی نماز پڑھیں. تو کہا کہ جمعہ کا وقت آ گیا، آؤ ہم نماز پڑھیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ نہ میں جمعہ پڑھتا ہوں اور نہ جماعت میں شریک ہوتا ہوں، ہاں اس لیے کہ یہ لوگ تو مسلمان ہے ہی نہیں، اعوذ باللہ من ھذا الضلال. ہاں یہاں تک کہ آگے کہتے ہیں شیخ کہ گمراہی ان کی یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ اتنا ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے گھروں کو منہدم کر دینے کو واجب قرار دیتے ہیں اور مسجدوں میں مصروف عبادت مسلمانوں کو قتل کرنے کو جائز ٹھہراتے ہیں. وہ دین جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ غیر مسلموں پر جنگ کی حالت میں حملہ آور ہو رہے ہیں تو وہاں غیر مسلموں میں جو مصروف عبادت ہے ان کو نقصان نہ پہنچاؤ، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچاؤ. اس دین کے ماننے والے اپنے ہم دین لوگوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مساجد نہیں ہے، ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے، ان کو توڑا جا سکتا ہے، منہدم کیا جا سکتا ہے اور اس میں موجود لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے. اس پر اللہ کی پناہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گمراہ اور حد سے تجاوز کرنے والے لوگ، ان کا ایک حربہ یہ بھی ہے، ان کی اس بات کو میں اپنے الفاظ میں اختصار سے بیان کروں کہ ان کا حربہ یہ بھی ہے کہ تکفیر کے سلسلے میں علماء حق کی جو تحریریں اور فتوے ہیں اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس کو اپنی آڑ بنا کر اس کے پردے میں یہ غلط معنی مفہوم بیان کر کے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں. ہاں اور ان معنی اور مفہوم کو جو حقیقت میں تکفیر پر مشتمل علماء دین کے فتوے ہیں اس کو اس کے جگہ سے بدل دیتے ہیں. ہاں بلکہ یہ لوگ جو ہے اہل سنت والجماعت کے ان علماء کو بدنام کرتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا آج کل تحریروں میں یہ تکفیرین علامہ ابن تیمیہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب اور علماء اہل سنت میں سے کئی لوگوں کا نام لیتے ہیں، اور عالمی میڈیا میں جب یہ الزام دیا جاتا ہے کہ یہ شدت پسندی کہاں سے آئی تو آپ جانتے ہیں اس کو سلفیت
वहाबियत की तरफ मंसूब किया जाता है। अभी ताज़ा क्लिप्स आई हैं अमेरिकन और यूरोपियन कुछ लोगों के बयान कि इनकी फिक्र वहाबियत पर मुश्तमिल है और वो ख़ास तौर से सऊदी अरब को टारगेट करते हैं और ये बावर कराते हैं कि वहाबियत की फिक्र तकफीरियत पर मबनी है, जबकि इमाम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का ये रिसाला और उनकी दूसरी तसनीफ़ात, उनके ख्यालात ये बताते हैं कि वो अहले सुन्नत वल जमात के फिक्र से बिल्कुल मुवाफिक है और उनके यहाँ इंतहा पसंदी जिसको कहा जाता है वो बिल्कुल नहीं है। दीनी गैरत, अकीदे की गैरत जरूर है और ये अहले हक है और हकीकत में यही जुर्म है। ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है ना, ये तकफीरी ग्रोहों में, यहाँ मैं थोड़ी सी एक जुमला अपनी तरफ से जोड़ूं, अपनी तरफ से बात कहना चाहूँगा कि ये जो तकफीरी ग्रोह अमल कर रहा है और इसका इल्ज़ाम वहाबियत, सलफियत, अहलुल हदीस और मसलक हक को जानने मानने वालों पर लगाता है, ये फिक्र इनकी नहीं है। हाँ, अला वजहिल बसीरा कह रहा हूँ। ये यहूद, नसारा और आलमी सतह पर मुसलमानों के दुश्मनों के मंसूबा बंद प्लान का हिस्सा है, जिसे ये इस एजेंडे को पूरा करने के लिए आला कार बने हुए हैं। इनको ये बात समझ में आए या ना आए, लेकिन हकीकत यही है कि अहले हक को इल्जाम दिया जाता है। एक तरफ तो ये खुद तकफीर करते हैं और उसका इल्जाम उन लोगों को देते हैं जिनका दामन इस जुल्म और ज्यादती से पाको साफ है। हाँ, और इसके बिलमुकाबिल कुछ गिरोह ऐसे हैं जो अहले हक, अब शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जैसे लोग हैं या सलफी उलमा हैं, इस बुनियाद पर इनके बारे में कहते हैं, आपके दरमियान मिलेंगे कई लोग जो कहेंगे कि अहले हदीसों में जो है इंतहा पसंदी पाई जाती है, शिद्दत होती है। किस माना में शिद्दत? अगर शिर्क और तौहीद, सुन्नत और बिदत के ताल्लुक से ये बात कहें तो बिल्कुल बजा है, लेकिन इसको शिद्दत नहीं कहेंगे, इसको हमीयत और गैरत कहेंगे। ये शिद्दत, ये हमीयत, ये गैरत भी सुन्नत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी पैगंबर हो, सहाबा में से कोई भी सहाबी हो, अपने सामने शिर्क को बर्दाश्त नहीं करते थे। शिर्क को रद्द करना शिद्दत पसंदी नहीं है, दीनी गैरत है, दीन और ईमान का तकाजा है। लेकिन इस गैरत को वो तकफीरियों की इंतहा पसंदी से मिलाकर उनके साथ मिला देते हैं और इस तरीके से अहले हक पर समाज में जुल्म किया जाता है। ये खलत मलत करते हैं। दूसरे नंबर पर कह रहे हैं कि दूसरी बीमारी, मैंने अपने अल्फाज में उनका खुलासा बयान करके एक पूरे पैराग्राफ को आगे बढ़ रहा हूं कि दूसरी तरफ एक तबका ऐसा पाया जाता है मुसलमानों में, ये दूसरी बीमारी जो बहुत तबाहकुन है, कि वो कहता है सुलह कुल, मुतलकन तकफीर का कायल ही नहीं है कि एक आदमी ने कलमा पढ़ लिया, अब उसके बाद वो कितने भी गुनाह कर रहा है, हाँ, मुअय्यन तौर पर किसी को काफिर नहीं करार देना उन्होंने उसूल बना लिया। एक आदमी को, अभी हम वही पढ़ेंगे आगे, किसी मुअय्यन शख्स को काफिर करार देना और उमूमी फतवा देना, दोनों में फर्क है। अब ये मुअय्यन को फतवा देने के लिए कोई कुफ्र का कलमा या अमल कर रहा है तो शराइत का होना जरूरी है कि उसके काफिर होने की शर्तें जो है उसूलन वो हो, और मवाने यानी जो फतवा देने में रुकावट पैदा करने वाली उसूली चीजें हैं, हाँ, वो ना हो, तब उसको काफिर करार दिया जाएगा। लेकिन ये जो तबका दूसरा है जो मुतलकन तकफीर का कायल नहीं है, अगर कोई आदमी खुले खुले शिर्क को इख्तियार कर रहा है, शराइत मौजूद हैं, मवाने मफकूद हैं, उसको मुअय्यन तौर पर कुरान और हदीस की दलीलों के मुताबिक काफिर करार दिया जा सकता है और देना चाहिए। ऐसे शख्स को भी काफिर करार नहीं देता। ये दूसरा तबका है तफरीद की तरफ। तो इन्होंने उसका उस बीमारी का जिक्र किया कि वो किसी को भी काफिर करार देने के कायल नहीं है, अगरचे के कुफ्र सरीह साबित हो जाए और उसका हाल इस दर्जे तक पहुंच जाए कि बाज को काफिर करार दे कुफ्र उमूमी तौर पर। रहा मुअय्यन शख्स का मामला तो वो काफिर नहीं करार दिया जाएगा, अगरचे वो हर किस्म के मुकफ्फरात का इर्तिकाब कर ले। आज हम देख रहे हैं एक तरफ वो तकफीरी गुरोह है जो सारे मुसलमान को काफिर करार दे रहा है, एक तरफ हमारे बीच में इर्द गिर्द में ऐसे लोग हैं जो इब्न अरबी के वहदतुल वजूदी हिंदुआना अकीदे, हुलूल के हिंदुआना अकीदे को इख्तियार करने वाले को भी कहता है कि मुसलमान है। कैसा भी कुफ्र कर ले, शिर्क कर ले, सुलह कुल बने रहो। ये दोनों तरफ, वहां गाय भी गाबिन बैल भी गाबिन, कोई हर्ज नहीं, मुत्तहिद हो जाओ। ये खतरनाक फिक्र है। आप हर हक और बातिल को इकट्ठा नहीं चला सकते। तो कह रहे हैं कि अगर से शराइत मौजूद हो, मवाने ना मौजूद हो, हाँ, उसके बावजूद किसी को मुअय्यन को काफिर करार देने की ये कायल नहीं है, अगरचे
اگرچہ کفر کا ارتکاب کرنے والا اپنے آپ کو کھلے طور پر کافر کہے، ہاں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی معین شخص کو کافر نہیں قرار دیتے، بلکہ یہ کفر نوع ہے، کفر و نوعین، ایک قسم کا کفر ہے، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی خبیث اور رذیل قول ہے، انتہائی فساد انگیز قول ہے، شر کے اعتبار سے بہت عظیم ہے، اور یہ قرآن اور حدیث کی دلیلوں کے صراحتاً خلاف ہے، اور ان چیزوں کے بھی خلاف ہے جس پر سلف کے علماء کا اتفاق ہے، صحابہ اور تابعین کا۔ چنانچہ جس طرح پہلے کے گروہ نے کیا، پہلی بیماری میں مبتلا لوگوں نے، کہ قد یحتجو، کہ یہ لوگ اہل سنت والجماعت علماء کرام جو علماء حق ہے ان کی بعض عبارتوں کو اپنے معنی میں ڈھال کر استدلال کرتے ہیں اور اس کو غلط طریقے سے اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں، ہاں، اور ایسے لوگوں پر اس کو چسپاں کرتے ہیں جس پر وہ چسپاں نہیں ہوتا، ہاں۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ ان چیزوں کو، اس باب کو بالکل سب کے لیے کھول دیا، ہر گمراہ اور بے دین کے لیے اس دروازے کو کھول دیا کہ جو آدمی شریعت کے معاملے میں جو چاہے کہے، کیسا بھی عقیدہ اختیار کرے، وہ اس کا عقیدہ اور اس کی فکر جو ہے اس بات سے محفوظ ہے کہ وہ دین اسلام سے خارج ہو، اس کے دین پر کوئی آنچ آئے۔ سمجھ رہے ہیں میں جو باتیں بیان کر رہا ہوں؟ چنانچہ اللہ کے دین پر اس کے نتیجے میں جرأت عظیم ہو گئی، اور علماء مسلمین کے خلاف بھی جرأت عظیم ہو گئی۔ یہیں سے واجب ہو گیا، اس صورتحال میں، یہ جو دو بیماریاں ہیں، اس صورتحال میں ضروری ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا جو اعتدال والا منہج ہے، صحیح راستہ، بیچ کا راستہ، اس کو واضح کریں، اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں، ہاں، اسما اور احکام کے مسائل میں، اور خاص طور سے، ہاں، بطور خاص تکفیر کے سلسلے میں ہم اعتدال کا راستہ، کس چیز کو کیا نام دیا جائے گا، کس پر کیا حکم لگایا جائے گا، اور بطور خاص کسے کافر قرار دیا جائے گا اور کہاں کافر نہیں قرار دیا جائے گا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اہل سنت والجماعت کے علماء کا حق ہے کہ ہم اس کلام کو صحیح انداز میں بیان کریں، اس لیے کہ ان کا کلام کتاب و سنت کے موافق ہے، اور اس میں مکمل عدل اور انصاف کا تقاضا ملحوظ رکھا گیا ہے، ہاں، اس کے اصل سے لے کر، یعنی قرآن و حدیث کی دلیلوں سے اس کو نکال کر، جو کہ قرآن و حدیث کے دلیلوں سے حاصل شدہ ہے۔ یہ رسالہ جو ہمارے سامنے انتہائی اہم موضوع پر مشتمل ہے، یہ بہت عظیم الشان منفعت اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن یہ جو تکفیرین ہیں اس رسالے کو بھی، ہاں، اپنے معنی اور مفہوم کے ساتھ میں نشر کرتے ہیں، اور اس کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں کہ مؤلف نے، شیخ محمد بن عبد الوہاب نے جو چیز چاہی ہے، ہاں، یہ تکفیرین کو کافر قرار دینے والے شیخ محمد بن عبد الوہاب کے اس رسالے کو بھی اپنے مطلب اور معنی پہنا کر لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات کے سامنے ہم اس کی کچھ شرح بیان کر رہے ہیں، دو تین مقدمات کے ساتھ، ہاں، اور جو ان مقدموں کو نہیں سمجھے گا وہ تکفیر کے مباحث جو آگے بیان کیے جاتے ہیں، نواقض ایمان، ہاں، اس کو نہیں سمجھے گا۔ لہٰذا شیخ روحیلی نے اس مقدمے کے بعد، جو تمہید کے بعد، دو تین مقدمے کسی کو کافر قرار دینے سے متعلق کچھ اصول بیان کیے۔ حاضرین گرامی، میں جو بیان کر رہا ہوں، کیا آپ اس سے اکتاہٹ محسوس کر رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ یہ جو گفتگو ہم ابتدا میں پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں کچھ اصولی قسم کی بحثیں ہیں۔ اصولی باتوں میں وہ واقعات کا اونچ نیچ، نشیب و فراز اور مزہ اور لذت بظاہر محسوس نہیں ہوتی، لیکن علمی چیزیں انہی اصولوں میں نظر آتی ہے۔ لہٰذا بہت غور سے اپنے دل کو جما کر، اگرچہ کہ لمبے وقت تک اپنے ذہن کو جمانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر آپ اس کی کوشش کریں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ پہلا مقدمہ انہوں نے ایک عنوان قائم کیا کہ تفسیر و عنوان الرسالہ نواقض الاسلام۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا عنوان جو ہے اسلام کے نواقض، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ نواقض ناقض کی جمع ہے، ان کی تفصیل کو میں اپنے الفاظ میں سمیٹوں، دو تین آیتوں کو پیش کر کے انہوں نے ناقص کا معنی نقضا، ہاں، اور ناقص اس میں فاعل، اور اس کی جمع نواقص، غیر عاقل میں کی جمع فواعل کے وزن پر عربی میں آتی ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَصَتْ
نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا. اسی طرح ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، ایمان یعنی قسموں کو پختہ بنانے کے بعد اسے توڑو نہیں. یہاں نقض لا تنقضوا کا لفظ استعمال ہوا، اسی ناقض اور نواقض اسی سے بنا ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے توڑنے والی چیز، نقض کرنے والی چیز. نواقض وضو کہتے ہیں ہم، وضو کو توڑ دینے والی چیز. ہاں اذن النقض لغتاً و شرعاً. چنانچہ حاصل کلام یہ کہ لغوی اعتبار سے ڈکشنری میں اور شرعی اعتبار سے نقض کا معنی کیا ہے؟ ہوا حل بعد عقد، کسی چیز کو باندھنے کے بعد کھول دینا. آپ نے مضبوط بنایا، پختہ کیا اور پھر اس کو ڈھیلا کر دیا. گانٹھ باندھی اور پھر گانٹھ کو کھول دیا. گانٹھ باندھنا یہ عقد ہے اور کھول دینا یہ نقض ہے. ہاں وَلِهَذَا يَقُولُ الْفُقْهَاءُ، اسی وجہ سے فقہا کہتے ہیں نواقض الوضو، وضو کے نواقض وہ کن چیزوں کو کہتے ہیں؟ الاحداث التي تقع عقب الوضوء فتبطل الوضوء، کہ وہ احداث، وہ حدث کی چیزیں، ہاں پیشاب پاخانہ، ہوا کا خارج ہونا وغیرہ، وہ احداث جو وضو کے بعد واقع ہونے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. ایسے احداث جو وضو کے بعد اگر واقع ہو جائیں تو وضو کو باطل کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے نواقض وضو، وضو کے توڑ دینے والے. ہاں اب یہ بات معلوم ہے کہ جو شخص شہادتین کو لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ دو شہادتین، ہاں دو گواہیاں، ہاں شہادتین کو جو اختیار کرے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو شہادتین کا اعتراف ظاہراً اور باطناً کرنے والا شخص اسلام کا عقد اختیار کرتا ہے، یعنی اسلام کے بندھن میں بندھ گیا، ایگریمنٹ کر لیا، اس نے ایگریمنٹ کر لیا، عقد میں پڑ گیا. وثبت لہ الاسلام، اور اس شخص کا اسلام ثابت ہو گیا کہ وہ مسلمان ہے. ثم پھر اگر اس کے بعد وہ ایسی کوئی چیز اختیار کرتا ہے، قولاً فعلاً عقیدتاً، ہاں اگر کوئی ایسی چیز اختیار کرتا ہے جو اس کے اسلام کی اصل کو باقی رکھتے ہوئے اسلام میں کمی کرتی ہے، ہاں تو اس کا اسلام ناقص ہوگا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کے لانے کے بعد، شہادتین کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، کچھ ایسی چیز اختیار کر بیٹھتا ہے جو اس کے اسلام کو توڑ دیتی ہے، اس کے عقد کو کھول دیتی ہے اور بالکلیہ اس کو باطل قرار دے دیتی ہے. یعنی اس کا اسلام نہیں رہ جاتا، اب وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نواقض کا معنی سمجھا؟ یعنی ہم مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اللہ ہمیں بچائے، اب مسلمان ہونے کے بعد ہم نے کوئی ایسی چیز اختیار کر لی ظاہراً باطناً جو اسلام کے کلمے کی یا شہادتین کے منافی ہے، خلاف ہے، ضد ہے اور اس کو توڑ دینے والی ہے، تو ہمارا مسلمان ہونا ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، ہم اسلام سے خارج اور باہر ہو گئے. تو وہ چیزیں جو اسلام کو توڑ دے، مسلمان کو واپس کفر میں، شرک میں لے کر چلی جائیں، اسلام کے دائرے سے باہر کر دیں، اسے کہیں گے نواقض اسلام، نواقض ایمان. اب کہہ رہے ہیں کہ نقض اسلام ہاں لغوی اعتبار سے وہی معنی دیتی ہے جس کو ہم نے سمجھا، اور شرعی اعتبار سے وہی معنی دیتی ہے جس کو ہم نے بیان کیا اور سمجھا. اور یہ سلف صالح رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں یہ تعبیر نواقض اسلام کو توڑ دینے والا لفظ یہ بعد میں استعمال نہیں ہوا، سلف میں صحابہ میں بھی استعمال ہوتا تھا. جیسے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے مروی ایک قول نقل کیا، آپ نے فرمایا القدر نظام التوحید، تقدیر پر ایمان لانا ہم جانتے ہیں نا، تقدیر توحید کا نظام ہے، نظام توحید ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہاں چنانچہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانتا ہے اور تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو اس نے مضبوط دستہ پکڑ لیا جس میں کوئی کھوٹ نہیں. لیکن جو شخص اللہ کی توحید کو اختیار کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، لیکن تقدیر کا کو جھٹلاتا ہے، تو اس نے اپنی توحید کو توڑ دیا. یہ ایک ہار میں پیرویا ہوا ہے. اب اگر آپ نے تقدیر کا انکار کر دیا تو آپ نے توحید کا انکار کر دیا، کیونکہ توحید کے ساتھ نظام میں تقدیر جڑی ہوئی ہے. تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جس نے تقدیر کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا، نقض، یہی محل استشہاد ہے، نقضت توحید، اس نے توحید کو نقض کر دیا، توڑ دیا. ہاں
امام فریابی نے فی القدر میں قدر اپنی کتاب القدر میں اور دوسرے علماء نے اس حدیث کی اس روایت کو نقل کیا. یہ نقض اور نواقض کا معنی بتایا. اب نواقض اسلام، نواقض الاسلام، تو اسلام کسے کہتے ہیں ہم عام طور سے جانتے ہیں، لیکن یہاں موجود بہت سارے لوگوں سے اگر ہم پوچھیں کہ اسلام کی اصطلاحی اور شرعی تعریف کیجئے تو مجھے لگتا ہے بہت کم لوگ شاید یہ کر پائیں. ہاں، چنانچہ اسلام سے مراد کیا ہے؟ وہ دین جس کو لے کے جو الذی بعد بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ وہ اسلام ہے. اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام کے لائے ہوئے دین کو اسلام ہی کہا جاتا تھا. ماننے والوں کو حقیقت مسلم ہی کہا جاتا تھا. وہ اپنا نام کچھ اور رکھیں الگ بات ہے، اللہ نے اور انبیاء نے اس کو اسلام اور مسلم کا ہی نام دیا تھا. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب اسلام ہم کہتے ہیں تو اس سے کون سا دین مراد ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کا لایا ہوا دین، ہاں جو آپ نے پیش کیا، جس کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا گیا، اس دین کو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے جن اور تمام انسان اور تمام جنوں کے لیے بطور دین اور مذہب کے پسند کیا، اور یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرے گا. اس کی تعریف میں نے جو کہا کہ پوچھا جائے، اس کو ذہن نشین رکھیں. ہاں، لکھیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں، تو علماء نے اس کی جامع تعریف کی ہے، الاستسلام للہ. الاسلام، اسلام کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کہ الاستسلام للہ بالتوحید، پہلا جملہ. دوسرا والانقیاد لہ بالطاعہ. تیسرا والخلوص من الشرک. اس میں پورا اسلام آ گیا. ہاں، کیا ترجمہ اس کا کیا ہوگا کہ اسلام کہتے ہیں توحید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع داری اختیار کرنا. الاستسلام، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا. اس الاستسلام للہ توحید کے ساتھ. ایک ایک لفظ تعریف کا، ایک ایک لفظ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس کو ہٹا دے تعریف ادھوری ہو جائے گی. توحید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، تابع داری اختیار کرنا، اور اطاعت کے ساتھ اس کی فرما برداری کرنا. والانقیاد لہ بالطاعہ، اطاعت کے ساتھ اس کی انقیاد کرنا، تابع داری کرنا، فرما برداری کرنا. اور تیسری چیز والخلوص من الشرک، اور شرک سے صفائی اور پاکی اختیار کرنا. اس تعریف کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا. تینوں جملے کو اچھی طرح نوٹ کریں کہ الاستسلام للہ بالتوحید کا معنی جو شرط لگائی، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے کلی طور پر ہاں تسلیم و رضا اختیار کرنا، اپنے آپ کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا کہ جو بھی اللہ نے کہا ہمیں منظور ہے. ایک بات. ہاں، فالاستسلام لغیر اللہ لیس استسلاما. اس کا مطلب کیا ہوا؟ استسلام للہ کہا نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں، کسی اور کے سامنے تسلیم و رضا کا پیکر بنتے ہیں، تو یہ اسلام نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا اسلام نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ اللہ کے سامنے جھک تو رہے ہیں، لیکن یہاں شرط لگائی بالتوحید، توحید کے ساتھ. آپ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں لیکن توحید نہیں ہے، شرک بھی ہے، تو کہہ رہے ہیں والاستسلام للہ ولغیرہ لیس اسلاما. اگر آپ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ویسے ہی کسی اور کے حوالے بھی کرتے ہیں، تو آپ تب بھی اسلام والے نہیں ہیں، وہ اسلام نہیں کہلائے گا. اللہ کے حوالے کرنا توحید کے ساتھ، کسی اور کے حوالے ہوا اسلام نہیں. اللہ کے حوالے کیا ساتھ میں کسی اور کے حوالے، تو بھی اسلام نہیں. پہلا جملہ. دوسرا، اور ہمارا کہنا کہ والانقیاد لہ بالطاعہ، ہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کرنا، اور اطاعت کرنا اس کی جس کی اطاعت کرنے کا حکم اللہ نے دیا. اللہ کی اطاعت، اور اللہ کے ساتھ کس کی اطاعت؟ جس کی اللہ نے اطاعت کرنے کا حکم دیا. تو اگر اللہ کے حکم کے مطابق اگر آپ کسی کی اطاعت کر رہے ہیں تو حقیقت میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. یہ مقام، یہ درجہ اور کائنات میں کسی کو نہیں ہے. ماں باپ کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت، سب ان دو اطاعتوں کے تابع ہیں. اگر ان میں سے کسی نے بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کے خلاف کوئی حکم دیا
تو وہاں اطاعت فرض نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، دنیا کے کسی بھی شخص کو، کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی امام کو، کسی بھی صحابی کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے، وہ موقع نہیں ہے، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وقولنا، اور اس تعریف میں ہم نے جو یہ ایک جملہ یہ کہا پڑھا کہ والخلوص من الشرک، شرک سے پاک صاف خالص رہنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے، مسلم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ طاغوت کا انکار کریں۔ مثبت انداز والے غور کریں جو صرف مثبت کی بات کرتے ہیں۔ آپ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ منفی طریقہ اختیار کر کے تمام طاغوت کا رد نہ کریں، تمام معبودات باطلہ کے بارے میں یہ اعلان نہ کریں لا الہ، اللہ کے کوئی معبود ہے ہی نہیں، یہ نفی ہے، نیگیٹو ورژن ہے، الا اللہ یہ مثبت ہے۔ تو اللہ نے کہا والخلوص من الشرک، یہ جو تعریف کہی تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں شیخ کہ شرک سے خلاصی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مسلمان ہونے کے لیے، ہمارے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم طاغوت کا، اللہ کے علاوہ جن کی بھی پرستش ہوتی ہے، اس کا انکار اور کفر کریں۔ لہذا شرک سے اور مشرکین سے، صرف شرک سے نہیں، شرک کے ساتھ مشرکین سے براءت بھی ضروری ہے صحیح معنی میں، جس کا بیان آگے آ رہا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے شرک سے پاک ہونا، شرک سے پاک ہونا اس معنی میں داخل ہے، کما یدخل فی الخلوص من الشرک السلامۃ من نواقض الاسلام، شرک میں یہ بھی داخل ہے۔ ابھی تعریف میں ہم نے پڑھا نا کہ شرک سے پاک ہونا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، تو اسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو نواقض اسلام ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان نواقض اسلام سے بچنا بھی اس معنی میں داخل ہے شرک سے بچنے میں، یعنی ان نواقض سے بچنا ہمارے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ کتنی اہم بات ہے، مسلم ہونے کے لیے شرک سے، اور اس معنی میں جب ہم شرک کہہ رہے ہیں تو یہ سارے نواقض اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ جتنے نواقض اسلام ہیں سب میں شرک اور کفر کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ فَإِنَّ مَن تَلَبَّسَ بِنَاقِضٍ مِّن نَوَاقِضٍ، اس لیے کہ جو شخص اسلام کے نواقض، اسلام کو توڑ دینے والی چیزوں میں سے کسی ایک بھی چیز میں ملوث ہو گیا، آلودہ ہو گیا، اور اس پر اس کے نتائج کا حکم لگا دیا گیا، تو اب وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ ھذا معنی الاسلام، یہ وضاحت کی کہ یہ اسلام کا معنی ہے، جو عنوان ہے ہماری کتاب کا نواقض اسلام، اس کی وضاحت ہوئی۔ اذن اب نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان ہونے کے لیے یا اسلام کے لیے دو چیزیں، دو عظیم باتیں ضروری ہیں، دو عظیم باتیں ضروری ہے۔ لابد فیہ من الایمان، سب سے پہلی چیز کہ اس میں ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور دوسری لابد فیہ من الکفر بما یضادہ، کہ ایک تو ایمان ہو جن چیزوں کو اللہ اور رسول نے بیان کیا ہے ایمانیات سے، اس کو آپ مانیں، اور دوسرا یہ کہ اس کی جو ضد ہیں، جن چیزوں پر ہم ایمان لا رہے ہیں ان کی مخالف چیزوں کا کفر کریں، انکار کریں، ان سے براءت کا اظہار کریں، جیسا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ہر قوم میں رسول آیا، اس سے پتہ چلا، اور رسول پیغمبر ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے، تو اس رسول کی رسالت، اس نمائندے کی نمائندگی یا میسج کیا ہوتا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، قرآن نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اپنی قوم کو ہر رسول نے کیا تعلیم دی؟ پہلی بنیادی کہ اپنے اللہ کی عبادت کرو۔ صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، صرف مثبت نہیں کہا، منفی بھی کہا، واجتنبوا الطاغوت، کہ طاغوت سے بچو، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا اور جو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہوتی ہے اس کا کفر اور انکار کرے گا، دونوں باتیں کہی، اللہ کا لا الہ الا اللہ کہے گا اور جن کی عبادت غیر اللہ کی ہوتی ہے اس کا انکار کرے گا، تو اس کی جان اور مال حرمت والے ہو جائیں گے، حرام ہو جائیں گے، اس پر دست درازی اب جائز نہیں ہے۔ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اس کا حساب کتاب اللہ پر ہے۔ اس نے ظاہر میں کہہ دیا لا الہ الا اللہ، ظاہر میں اس نے کفر سے براءت کا اظہار کر دیا، طاغوت سے، غیر اللہ سے، تو اب ظاہر میں ہم اس کو مسلمان پائیں گے۔ اگر باطن میں وہ کافر ہے تو حسابہ علی اللہ، اس کا حساب اللہ پر ہے۔ رواہ مسلم فی الصحیح، یہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ فلا بد من ایمان و کفر بما، تو نتیجہ کیا نکلا؟
دلیل ان دو دلیلوں سے کہ ایمان کا ہونا اور ایمان کی ضد کا انکار، کفر، یہ دونوں چیزیں ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ اب ایک لفظ اسلام ہے، ایک لفظ ایمان ہے، ہاں، تو دونوں کا فرق یہ واضح کر رہے ہیں کہ اسلام اور ایمان دو شرعی لفظ ہیں، ہاں، اس کا اپنا اپنا لغوی معنی بھی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے ان کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ اہل علم ایک لمبی بحث کا خلاصہ انہوں نے پیش کیا کہ یہ دونوں شرعی لفظ ہیں، اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا۔ یہ اسلام اور ایمان کے درمیان کیا فرق ہے، لمبی چوڑی بحث کی جاتی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ جب یہ دونوں لفظ اکٹھا ہوتے ہیں، جب دونوں لفظ اکٹھا ہوتے ہیں تو دونوں کے معنی میں فرق ہوتا ہے، اور جب دونوں لفظ الگ ہوتے ہیں تو دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے۔ اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا۔ ہاں، کیسے، کیا مطلب کہ فَإِذَا اجْتَمَعَ فِي نَصٍ أَوْ قَوْلٍ، اگر قرآن حدیث کی کسی نص یا قول میں یہ دونوں اکٹھا ہو جائیں، اسلام کا لفظ بھی ہو اور ایمان کا لفظ بھی ہے، تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ایسے میں اسلام کا معنی ظاہری اعمال پر مشتمل ہوگا، وہ دین کی باتیں جو ظاہر میں انجام دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں حدیث جبریل کی طرف، تو آپ سے سوال کیا اللہ کے رسول نے، حضرت جبریل نے، اسلام کیا ہے؟ جب اس کا جواب دیا تو آپ نے ظاہری 5 ارکان کو بیان کیا، پھر ایمان کیا ہے، آپ نے ایمانیات کی 6 بنیادوں کو بیان کیا، پھر اس کے بعد پوچھا احسان کیا ہے۔ اس حدیث کو میں بطور مثال کہ ایک ہی روایت میں ایمان اور اسلام دونوں آیا، تو یہاں اسلام ظاہری اعمال کو بیان کیا گیا اور ایمان باطنی ان چیزوں کو، ان اعمال کو جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے۔ یعنی جب اسلام اور ایمان اکٹھا استعمال ہوں گے تو اسلام کا معنی ظاہری چیزوں سے تعلق رکھنے والی باتوں پر، اور ایمان باطنی اعمال سے باطنی اعمال سے متعلق چیزوں پر مشتمل ہوگا، وہ اس کا اطلاق ہوگا۔ اور جب یہ الگ الگ صرف اسلام کا لفظ استعمال ہو الگ سے، صرف ایمان کا لفظ استعمال ہو اذا افترقا، جب یہ دونوں الگ ہوں تو کہا جائے گا الاسلام ہو تو یا ایمان کہا جائے تو پھر دونوں ایک ہی معنی میں ہوں گے۔ جب اسلام بولا جائے گا تو اس میں ایمان شامل ہوگا، جب ایمان بولا جائے گا تو ایمان شامل ہوگا۔ اس لیے جب رسالے کا نام نواقض اسلام رکھا گیا تو اس کو ہم نواقض ایمان بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کا معنی صحیح ہوگا۔ اسلام ایمان کے معنی کو گھیرے ہوئے ہے، ایمان اسلام کے معنی کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَإِذَا أَجْمَعَتِ وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ، اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان الاسلام، کہ اسلام جس طریقے سے منعقد ہوتا ہے، ایک آدمی کا مسلمان ہونا جس طریقے سے متعین ہوتا ہے، ہاں، فَإِنَّهُ قَدْ يُنْقَضُ، اسی طریقے سے وہ اسلام ٹوٹتا بھی ہے، نقض بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے عقائد اور فقہ کی کتابوں میں، وہ چاروں مذاہب کی کتابیں، فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی جو مذہبی فقہ کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں بھی آپ پائیں گے ان کے علاوہ جو کلام کی فقہ ہے اس میں کتاب الردہ، ردہ سے متعلق یعنی ارتداد سے متعلق آپ بحث پائیں گے۔ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ مسلمان ہونے کے بعد پھر سے کفر کی طرف پلٹ جانا، مرتد ہونا ہم بولتے ہیں نا۔ تو یہ ارتداد جو ہے، ارتداد اسی شکل میں ہوتا ہے جب کوئی بندہ ناقض اسلام کو اختیار کرے، ایمان لانے کے بعد پھر سے کفر کو گلے لگا لے، تو اس کو ارتداد کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ارتداد کی بحث تمام مسلک کی فقہ کی کتابوں میں ملے گی اور تمام امت کے یہاں اس پر بحث ملے گی، وہ بیان ہے، اور اس میں یہ بیان ملے گا کہ کن چیزوں کی وجہ سے ایک مسلمان اپنے دین میں مرتد ہو جاتا ہے۔ علماء نے اس کے بہت سارے اسباب بھی بیان کیے ہیں، ارتداد کے بیان، نواقض ایمان کے اسباب، چنانچہ جو کہ 400 سے بھی زیادہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ کن کن چیزوں سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، تو علماء نے 400 سے زیادہ ایسے اسباب بیان کیے ہیں جس سے اسلام ٹوٹ جاتا ہے، آدمی مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے۔ ہاں، لیکن یہاں ہم صرف 10 کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس کا جو زیادہ مشہور ہے اور ناعلمی کی وجہ سے جس میں لوگ زیادہ گرفتار ہوتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جس بات پر ہم کو اور طالبان علم کو، دین سیکھنے والے لوگوں کو جس پر آگاہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ ان الاعتقاد فی معنی الایمان مؤثر فی عقد نواقض الاسلام والایمان۔ یہ بہت اہم بات کہہ رہے ہیں کہ ایمان کے معنی میں اثر انداز ہونے والی چیز، ایمان کے ٹوٹنے، اسلام کے ٹوٹنے کے سلسلے میں ایک بہت اہم چیز، مؤثر چیز کیا ہے؟ عقیدہ۔ ہاں، آپ آگے ہم پڑھیں گے تو یہ اصولی طور پر بیان کر رہے ہیں
اور اسی سے ہم فرق کر سکتے ہیں. جو تکفیری گروہ لحاظ نہیں کرتا کہ کوئی بھی عمل کیا کفر والا فٹ سے کفر کا فتویٰ دے دیا، فوراً دے دیا، تو یہ فرق بتا رہے ہیں کہ یہ بات آپ دماغ میں ذہن نشین کیجئے. شیخ نے مقدمے کے طور پر ہی سے بیان کیا کہ اعتقاد ایمان کے معنی میں اثر انداز ہونے والی چیزوں میں اسلام اور ایمان کو کے نواقص کو شمار کرنے میں یہ اہمیت کا حامل اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے. آپ اگر ایک کام کر رہے ہیں اس میں آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے، اس کا لحاظ کیا جائے گا. ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے مثال کے طور پہ، میں یہاں اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے، کہ کہتا ہے کہ مجھ کو ڈاکٹر نے شفا دی. ڈاکٹر نے شفا دی. اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا کی طاقت ہے تو آپ کافر ہو جائیں گے، شرک اکبر ہو جائے گا، کیونکہ آپ ڈاکٹر کو اللہ کے جیسا مان رہے ہیں، اللہ کے کام میں شریک مان رہے ہیں. اور اگر آپ یہ زبان سے تو بول رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے شفا دے دی، لیکن آپ کے دل میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ ڈاکٹر شفا دینے کی طاقت رکھتا ہے، دل کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن زبان سے آپ یہ شرکیہ بات کہہ رہے ہیں، تو یہ شرک اصغر ہوگا، یہ دین سے اسلام سے خارج کرنے والا نہیں ہوگا. یہ شیخ متنبہ کر رہے ہیں طالبان علم کے لیے. میں سب کو کہوں گا، نوجوانوں اور سب لوگوں کو، یہ اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھا لیں کہ کسی بھی کفر اور گناہ کے کام میں عقیدہ ہے یا نہیں ہے، اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. اور بعض دوسرے اسباب، شرائط اور موانع کی بات آگے آئے گی. فَكُلُّ مَا يُذْكَرُ مَا يُضَادُّ الْإِيمَانِ کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ ہر وہ چیز جو کہ ایمان کے خلاف ذکر کی جاتی ہے وہ ایمان کے سلسلے میں اعتقاد کے ساتھ ہوتی ہے. بغیر عقیدے کے اگر کوئی شخص کسی غیر اللہ کی کوئی بات کر رہا ہے، شرکیہ بات کر رہا ہے، تو عموماً وہ چیز شرک اصغر، کفر اصغر، نفاق اصغر ہو سکتی ہے. اکبر ہونے کے لیے عموماً اعتقاد کا ہونا ضروری ہے. کہہ رہے ہیں کہ فہذا چنانچہ یہ ایسا معاملہ ہے جس پر آگاہ ہونا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو کتب فقہ پڑھتا ہے. فالذین یخرجون العمل، جو کتب فقہ پڑھتا ہے. معاف کیجئے گا، یہاں میں نے تھوڑی سی غلطی کر دی. آگے جو شیخ بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو اعتقاد کی بات ہے، وہ جو میں نے بیان کیا وہ غلط نہیں ہے، لیکن یہاں جو بیان کر رہے ہیں شیخ کہ جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں کام کے کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا، تو ایسا بیان کرنے والوں کے یہاں ان کا اپنا جو عقیدہ اور اصول ہے، وہ اپنے تعلق سے کچھ اصولوں پر جو قائم ہے، اس کی بنیاد پر کسی کے بارے میں یہ اسلام سے خارج ہوا یا نہیں ہوا کہتے ہیں. چنانچہ کسی کو اسلام سے کا ناقص قرار دینے کے سلسلے کے بعض چیزوں کے سلسلے میں اسی بنیاد پر اختلاف ہوا. چنانچہ جو شخص کتب فقہ پڑھتا ہے تو اب وہ ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ہمارے یہاں احناف کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو ایمان سے عمل کو باہر مانتے ہیں، ایمان کو مرکب نہیں کہتے. الایمان لا یزید ولا ینقص. ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، تو اس کا ایمان ابوبکر صدیق، عمر فاروق، اللہ کے رسول، جبریل اور میکائیل کے ایمان کے جیسا ہو گیا. اب وہ کوئی بھی عمل کرے اس کے ایمان میں فرق نہیں پڑتا. یہ مرجیہ کا قول ہے اور احناف میں بھی اس کے قائلین ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف یہی قول منسوب ہے، مشہور بھی ہے. کچھ لوگ آج کل اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال تو یہ ان کا یہ جو کہنا ہے یہ ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے جو غلط ہے. اور جمہور امت کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت تمام لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک قول باللسان، زبان سے قول لا الہ الا اللہ یا ایمانیات کو زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین رکھنا، واعتقاد بالجنان، دل سے عقیدہ رکھنا، وعمل بالجوارح والارکان، اور اعضاء و جوارح سے ان کے تقاضوں پر عمل کرنا. اقرار نہیں ہے تو آدمی کافر. باقی 2 چیزیں ہو، اقرار نہیں ہے، اقرار کر رہا ہے کوئی لیکن دل میں تصدیق نہیں ہے تو آدمی منافق. اقرار کر رہا ہے، دل سے یقین نہیں ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے تو آدمی فاسق و فاجر ہوگا. یہ ایک عمومی بات ہے. لیکن بعض اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اعمال کفر اکبر اور شرک اکبر میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے، یہ عمومی اصول اس پر نہیں چلے گا. چنانچہ یہ اس کے لیے تھوڑی سی تفصیل ہوگی. کہہ رہے ہیں کہ لہم طریقۃ، چنانچہ اہل سنت والجماعت جو لوگ اعمال کو ایمان میں شامل مانتے ہیں اور جو لوگ اعمال کو ایمان میں شامل نہیں مانتے، ان دونوں کے یہاں
کسی چیز کو ناقض اسلام قرار دینے کے سلسلے میں کچھ فرق ہو جاتا ہے، اس بنیاد پر بعض نواقض اسلام کی گنتی میں فرق پڑتا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے خاص طور سے اس موضوع پر توجہ دی ہے کہ مسلمان اپنے دین کی حفاظت کریں اور ان چیزوں سے اپنے دین کو محفوظ رکھیں جس سے دین اسلام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بلکہ علماء مسلمین جو تمام مذاہب کے گزرے ہیں، وہی صرف یہ اکیلے نہیں ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کی تو یہ عادت رہی ہے، کہہ رہے ہیں ان کی بہت سی دوسری کتابیں بھی ہیں اس موضوع سے متعلق۔ آپ کے علاوہ تمام مذاہب کے لوگ بلکہ جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں وہ اس بات پر اجماع متفق ہیں کہ اسلام کے کچھ نواقض بھی ہیں جو اسلام کو توڑ دیتے ہیں۔ یہاں اوپر کی جو تمہید تھی اس میں یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نواقض اسلام کے شمار کرنے میں یا بعض چیزوں کے ناقض ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایک آدمی مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو سکتا ہے، اس کا ایمان ٹوٹ سکتا ہے۔ بطور مثال انہوں نے ایک قول نقل کیا کہ اسحاق بن راہوے کہتے ہیں کہ علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو اللہ عز و جل کو گالی دے برا بھلا کہے یا رسول کو گالی دے برا بھلا کہے یا اللہ کی نازل شدہ کسی چیز کا دفع اور رد کرے یا اللہ کے انبیاء کرام میں سے کسی نبی کا قتل کرے اور اس کے باوجود جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ اس کا اقرار کر رہا ہے، اس کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ نص پیش کی تاکہ اس کے مقام اور اس کے سبب کو بیان کر سکوں کہ یہ بات مجمع اتفاقی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ کوئی یہ اختلاف کر سکتا ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہونے کے بعد کافر کیسے ہوگا، تو انہوں نے بطور مثال پیش کیا کہ تمام فرقوں اور امت کے لوگوں کے نزدیک یہ چیز پائی جاتی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ نواقض اسلام تمام امت کے علماء کے نزدیک یہ اس کا ذکر کرنا تمام امت کے علماء کا طریقہ رہا ہے اور اس پر اتفاق رہا ہے ان کا، اگرچہ بعض نواقض کو نواقض ماننے کے سلسلے میں اختلاف ہے اور ہو سکتا ہے۔ آگے دوسرا مقدمہ کہ اس اصل کے بارے میں جس کی طرف الذی یرد الیہ ھذا الباب، جس کی طرف اس باب کو پلٹایا جاتا ہے، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص شہادتین کو پیش کرے، یعنی اسلام کو قبول کر لے گا، اور یہ کیا ہے کہ اس کے حق میں جو یقین اختیار کرے، وَأَنَّ هَذَا هُوَ الْيَقِينُ فِي حَقِّهِ، جو شخص کھل کر شہادتین کا اقرار کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اب وہ یقینی طور پر مسلمان ہو گیا، اس کے بارے میں یہ یقین حاصل ہو گیا کہ یہ مسلمان ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مسلمان ہے تو ایسے شخص کے بارے میں اسلام کا حکم اسی وقت ہٹے گا جب ویسا ہی یقین کافر ہونے کے سلسلے میں ہو۔ یقین سے اگر ایک آدمی مسلمان ہے تو شک کی وجہ سے اس کو کافر نہیں بولیں گے، اس کا یہ یقین مسلمان ہونے کے تعلق سے جو یقین حاصل ہوا ہے اس کا یہ یقین اسی وقت ہٹے گا جب یقین پایا جائے کہ اس کا اسلام نہیں رہا۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں جب شک ایسی کسی مسلمان کے بارے میں شک واقع ہو تو وہ اس شک کی طرف اس اصل کو رد نہیں کیا جائے گا جو یقین کی شکل میں حاصل ہوا ہے۔ ایک آدمی یقینی طور سے مسلمان ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اب کوئی ایسی بات اس کے بارے میں معلوم پڑی جس کی وجہ سے شک ہو کہ وہ کہیں کافر تو نہیں ہو گیا، اس کو دیکھا گیا تھا کہ وہ مندر میں گیا ہے، اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، ایسا کہتے ہوئے سنا، اب ہم کو اس کے اس قول یا واقعے سے عمل سے شک ہو رہا ہے کہ وہ کافر ہو گیا، تو جو یقین سے مسلمان ہوا وہ شک سے کافر قرار نہیں دیا جائے گا، اور شک کا اس سے دفاع کیا جائے گا اور تکفیر کو اس سے روکا اور ہٹایا جائے گا، اور ظاہر میں اس کے ساتھ اہل اسلام اور مسلمانوں کی طرح ہی معاملہ کیا جائے گا۔ یہ ایک قاعدہ ہے، اچھی طرح یاد رکھیے۔ یعنی ان الامر عند اہل علم کے نزدیک حکم یہ ہے کہ جو انسان شہادتین کو قبول کر لیوے تو ہم اس کے لیے اسلام کو ثابت مانیں گے، اس کو مسلمان مانیں گے اور اس پر احکام اسلام مسلمانوں کے معاملات کو جاری کریں گے۔ اب اگر اس کے اسلام کے سلسلے میں ہمیں شک لاحق ہو جائے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس شک کو اس کی اصل اور یقین کے معاملے کی طرف لوٹائیں، یعنی اس کو مسلمان مانیں، یقین کو قبول کریں۔ اسی لیے علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے، یہ مسلمان تھا، اب مسلمانوں کے شہر میں اگر کسی انسان کا ایسا معاملہ آ جائے تو اس پر نماز پڑھی جائے گی،
مسلمان ہے, ہم کو نماز پڑھ لینا چاہیے. ہاں, اور جو بعض لوگ کہتے ہیں کہیں کہیں کہ نہیں جب ہم اس پر نماز نہیں پڑھیں گے یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کی مسجد میں پیش کیا جائے. ہاں, اور اسی طریقے سے کسی شخص پر نماز نہیں پڑھیں گے یہاں تک کہ یہ بات یقین سے معلوم ہو جائے کہ وہ مسلمان ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت کا طریقہ ہے. ہاں, اسی باب سے ایک مسئلہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض بدعتی آج کے زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا ذبیحہ جو آتا ہے تو اگرچہ اب جیسے میں یہاں کلکتہ آیا, آپ لوگوں نے گوشت کھانے کے لیے مجھے پیش کیا, اب میں سوال کروں کہ ارے جس نے ذبح کیا وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے, اللہ کا نام لیا کہ نہیں لیا, تو وہی کہہ رہے ہیں کہ بعض ذبائح کے سلسلے میں اگر اسے یہ بات معلوم نہ ہو کہ وہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا, یا پھر میں اس وقت کھاؤں گا جب یہ پتہ چل جائے کہ وہ مسلمان ہے, تو یہ اس کا یہ طریقہ بدعت والا طریقہ ہے کہ پہلے مجھے یقین ہو, علم ہو. ہاں, چنانچہ ایسے لوگ ذبیحہ نہیں کھاتے چاہے ان کو بتایا جائے کہ ذبح کرنے والے کا نام محمد ہے, عبداللہ ہے, فلاں ہے, نہیں کھاتے یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ ثابت ہو کہ وہ بعین ہی مسلمان ہوں. اس لیے کہ ایسے لوگوں کے نزدیک اصل یہ ہے کہ پہلے شک کریں. ہاں, اور ان کے نزدیک شک کا ہونا کافر ہونے کے حکم میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کو شک ہے, مطلب شک کی وجہ سے ہم اس کو ابھی مسلمان نہیں مانتے, اور جب مسلمان نہیں مانا, کافر مانا, تو اس کا ذبیحہ میرے لیے حلال نہیں ہوا. تو شیخ نے کہا کہ یہ بدعت ہے, گمراہی ہے. ہاں, بھلا یہ اس سے صرف شر اور فساد پیدا ہوتا ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کا منہج اس سلسلے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمانوں میں سے کسی انسان کو کافر قرار دیوے, اگرچہ وہ خطا کا ارتکاب کرے اور غلطی کرے, یہاں تک کہ خطا اور غلطی کر رہا ہے, کفر کا بظاہر کام کر رہا ہے, پھر بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اس کو کافر قرار دے. کیوں؟ یہاں تک کہ اس پر حجت قائم ہو جائے اور اس پر محجہ یعنی راستہ واضح ہو جائے. وہ تبین لہ المحجہ, راستہ اس پر واضح ہو جائے. اور آگے کہتے ہیں, یہ آگے اس کی وضاحت آئے گی, اور کہتے ہیں کہ جس کا مسلمان ہونا, جس کا اسلام یقین کے ساتھ ثابت ہو جائے, اس کا مسلمان ہونا شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوگا. یقین سے جو مسلمان ہم کو معلوم ہے, شک کی بنیاد پر اس کو ہم کافر نہیں مانیں گے, بلکہ کہہ رہے ہیں کہ لا یزول الا بعد اقامت الحجہ, بلکہ یہ یقین مسلمان ہونے والا یقین زائل نہیں ہوگا بلکہ حجت کے قائم ہونے اور شبہ کے زائل ہونے کے بعد ہی. جب تک اس پر دلیل نہ قائم ہو جائے کہ واقعی اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے, اس کے سامنے واضح کر دیا جائے کہ تم نے جو کیا, جو کہا وہ کفر ہے, اس کے باوجود وہ اڑا رہا, اور اس کا مسلمان ہونے کے سلسلے میں شک جب تک دور نہ ہو جائے تب تک ہم اس کو کافر نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ من ثبت ایمان ہو بے یقین, جس کا ایمان یقین سے ثابت ہو گیا, لم یزل ذالک عنہ بالشک, تو یہ چیز شک کی وجہ سے اس سے زائل نہیں ہوگی. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اہل علم کے نزدیک ایک مستعمل اصل ہے, بنیاد ہے, جڑ ہے. یہ ایک اصول کی طرح مسلمانوں میں اہل علم کے نزدیک جاری ہے کہ انہ لا تزول عن اصل, کہ کسی اصل سے, بنیاد سے, جو کہ آپ جانتے ہیں کہ فلاں چیز پر وہ ہے, یقین رکھتے ہیں, اس سے اس کو ہٹایا نہیں جائے گا مگر اس وقت ہی جبکہ اسی جیسا یقین آپ کو حاصل ہو جائے, اور شک کے ذریعے سے کسی یقین کو چھوڑا نہیں جائے گا. اسی طریقے سے یہ اور بھی اقوال ہیں, میں گھڑی کی سوئی دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ہم اصل مبحث میں داخل نہیں ہو پائے, 2-3 اقوال اور ہیں جو اسی معنی کے ہیں. ایک حنفی عالم ابن نجیم حنفی بحر الرائق میں کہتے ہیں, میں 2 قول چھوڑنے کے بعد علامہ ابن عبد البر کا اور ان کے 2-3 اقوال چھوڑ کر آگے کہہ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ ما یشک انہ ردہ لا یحکم بہا اذ الاسلام الثابت لا یزول بالشک. کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کو ارتداد کہا جاتا ہے, جس چیز کو ارتداد کے ایسا کرنے سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے, اگر کوئی مسلمان ویسے ارتداد کی چیز میں پڑ گیا یا ہم کو شک ہو گیا کہ یہ ارتداد والا عمل کر رہا ہے, تب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا ثابت ہونے والا اسلام محض شک کی بنیاد پر زائل نہیں ہوگا. یہ ایک حنفی عالم نے کہا. اب یہ جو بات علماء کے قول سے نقل کیا, آپ میں سے ہم میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تو علماء کے اقوال ہیں,
تو علماء کے یہ اقوال بے دلیل نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بڑی پیاری دلیل دی بخاری مسلم کی، اور ایک مسلم کی وضاحت کرنے والی لمبی حدیث نقل کی۔ اس کا خلاصہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم اور بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہینہ قبیلے کی طرف بھیجا، انہوں نے ان پر شبخوں مارا، اور اس میں وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ، کہ میں اور انصار کے ایک آدمی کی وہاں ایک آدمی سے مٹ بھیڑ ہوئی۔ اب میں اپنے الفاظ میں روایت کو بیان کروں کہ وہ جو آدمی تھا مسلمانوں میں سے جس شخص کو دیکھتا بری طرح حملہ کرتا، اور وہ مسلمان کو مارنے ہی کا قصد کرتا۔ یہ مانعین زکوٰۃ وغیرہ میں سے تھے، مٹ بھیڑ ہوئی ان سے۔ اب مارنے کے بعد یہ شخص جو ہے بھاگا، ان کی قوم جب ان کا مسلمانوں کا حملہ شدید ہوا تو قوم کے لوگ بھاگے، یہ بھی بھاگا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ انصاری صحابی نے تعاقب کیا اور اس آدمی کو گھیرا۔ اب جب اس کے اوپر ہتھیار تان دیا اور یہ گر گیا دو مسلمانوں سے، تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ حضرت اسامہ نے کہا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، انصاری لوگ، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اس کو قتل کر دیا۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود انہوں نے قتل کر دیا۔ اب واپس لوٹنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جب معلوم ہوئی تو آپ نے پوچھا یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، کہ اے اسامہ اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے اس کو مار دیا؟ قلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، انما کانا متعوذا، وہ تو متعوذ تھا، جو لا الہ الا اللہ جو کہہ رہا تھا بچنے کے لیے بہانے بازی کے طور پر اس نے کہا۔ یہ میں وضاحتاً بہانے بازی کہہ رہا ہوں، بچنے کے لیے اس نے کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا فقال اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، ان کی بات سن کو نظر انداز کر کے اللہ کے رسول فرمایا کہ کیا تم نے اسے مار دیا اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود؟ یہ بات اللہ کے رسول بار بار دہراتے رہے، یکررھا علیہ، مجھ کو بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ مجھے تمنا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا۔ یہ متفق علیہ ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں کچھ تھوڑے سے الگ سیاق کے ساتھ آخری کا جملہ کہ جب حضرت اسامہ نے اپنا یہ عذر پیش کیا کہ اللہ کے رسول اس نے جو ہے ہتھیار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا افلا شققت عن قلبہ حتی تعلم انہا اقالہا ام لا، کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ اس کے دل کو چیر کر دیکھتے کہ اس نے اپنے دل میں یہ بچنے کے لیے کہا تھا یا تمہاری بات صحیح ہے یا اس کی بات صحیح تھی، تم نے دل کو چیر کر کیوں نہیں دیکھا؟ آپ بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ پھر وہی جملہ جو پچھلی حدیث میں ہے کہ مجھ کو یہ لگا کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا۔ آپ غور کیجئے اللہ کے رسول حضرت اسامہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ تمہارے سامنے کہا نا، اب تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا کیا کہ وہ بچنے کے لیے کر رہا ہے؟ اس کا مطلب تم کو یہ شک ہے نا، تو وہی اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ یہ جو شہادت کا لفظ اس نے کہا، اس کے شہادت کا لفظ استعمال کرنے اور اقرار کرنے سے عقد اسلام منعقد ہو گیا۔ اور حالانکہ آپ پورے واقعے کو دیکھیے تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں وزن ہے، یعنی یہ شک کی پوری گنجائش ہے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا ہو، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تو وہ مسلمانوں کو کاٹ مار رہا تھا، تو جو مسلمانوں کو مار رہا تھا اب اچانک جب گر گیا تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، تو یہ قرینہ بتا رہا ہے کہ یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ اپنے بچاؤ کے لیے کہا تھا، دل کے سچائی کے ساتھ نہیں کہا تھا، لیکن یہ شک کی بات تھی۔ تو جبکہ ایسے شک کی گنجائش کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سرزنش کر رہے ہیں کہ جہاں شک ہے وہاں یقینی چیز کو جھٹلایا یا رد نہیں کیا جا سکتا، تو ایسے ہی اس سے یہ قاعدہ نکلا کہ جو چیز یقین سے ثابت ہو جائے اس کو شک کے ذریعے سے زائل نہیں کیا جا سکتا۔ تکفیر کا معاملہ تو اسی بنیاد پر بہت بڑا ہے۔ یہ خاص موقع پر جو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک آدمی مسلمان ہو رہا ہے اور ایک آدمی پہلے سے مسلمان ہے اور اس پر ہم حکم لگا رہے ہیں، کتنا اہم معاملہ ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کچھ کہنا؟ یہ میں چاہتا تھا کہ اس پہلی نشست میں یہ ابھی 2 مقدمے اور باقی ہیں، ان 2 مقدمات کے ساتھ نواقض ایمان میں سے 2 نواقض کا ابھی پہلی نشست میں ذکر ہو جائے، پھر مغرب سے عشاء کے درمیان
بقیہ کو ہم سمیٹنے کی کوشش کرتے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید بحث بہت ادھوری ہو جائے، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، اس لیے ابھی یہ پہلی نشست ہم ابھی یہیں اختتام پذیر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بات کو سمیٹ کر زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔